ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرفان دین فکر اقبال کی روشنی میں۔ ناظرین، پروفیسر عبد الرحمن شاہ صاحب کسی مصروفیت کی وجہ سے 2 پروگراموں میں نہیں آ سکیں گے، اس لیے آج میرے ساتھ ایک نئی شخصیت ہوگی جس سے ہم پیام مشرق کی کچھ رباعیات ڈسکس کریں گے۔ آج کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ ایک استاد ہیں، اقبالیات پر آپ کی پی ایچ ڈی ہے، جناب پروفیسر ڈاکٹر قمر اقبال صاحب۔ سر خوش آمدید۔ سر، پہلی ربائی میں نے پیام مشرق سے لی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، حکیمہ گرچ صد پیکر شکستند، مقیم سو مناتے بود و ہستند۔ فرماتے ہیں حکیموں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، فلسفیوں نے اگرچہ سینکڑوں پیکر توڑے ہیں، لیکن وہ ابھی تک زندگی کے جو مسائل ہیں ان کے کلوں میں بند ہیں، انہی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، مسائل کے ساتھ۔ آگے فرماتے ہیں، چساں آفرشتہ و یزداں بگیرن۔ یہ فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کیا جان سکتے ہیں؟ ان کو تو کوئی پتہ نہیں۔ وجہ کہتے ہیں، ہنوز آدم بفطرہ کے نابستند، اس لیے کہ ابھی تک یہ تو آدم کو ہی نہیں سمجھے۔ تو یہ جو تعلیم ہے بیسیکلی کہ آدم کو سمجھو اور عام جو لوگ ہیں وہ نہیں سمجھے، یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جی، تو آپ بھی بالکل ایسے ہی فرماتے ہیں عام لوگوں کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسپِ ہمت سوئے اختر تاختی، کہ بھئی ہمت کے گھوڑے تو تم لوگوں نے آسمانوں پہ دوڑا دیے ہیں، آدم مسجود را نہ شناختی، لیکن وہ جس آدم کو اللہ نے سجدے کرائے تھے اس کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو سر یہ تھوڑا سا واضح فرمائیں اس کو کہ آدم کون ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اصل میں ربائی کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ فرما رہے ہیں کہ فرشتے بھی نہیں سمجھ سکے، اور یعنی کہہ رہے ہیں کہ آپ فرشتوں کے بارے میں آپ کیا بتاؤ گے اور اللہ کے بارے میں کیا بتاؤ گے، تمہیں تو آدم کا ہی پتہ نہیں ہے۔ آدم کا ہی پتہ نہیں۔ سر، آدم کی تلاش میں ہی مولانا روم بھی اور علامہ اقبال بھی جی سرگرداں رہے ہیں، بالکل ایسے۔ اور انہوں نے تو اپنے کلام میں سراغ دیا ہے اس کا، جی جی لیکن عوام کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ انہیں بتایا جائے کہ آدم کون ہے۔ ٹھیک۔ تو آپ، میں اور سب لوگ جو سن رہے ہیں ہمیں، سر سب آدم ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اصل میں ایک شعر کا میں سہارا لے کے آگے بڑھتا ہوں۔ سر علامہ فرماتے ہیں کہ ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، واہ۔ تو اگر سمجھے تو تیرے پاس یہ سامان بھی ہے۔ تو یہ سامان جو ہے، اصل میں اس سامان کی تلاش آدم، اگر یہ سامان ہم تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور وہ اللہ کی روح ہے جو اس نے اپنے انسان میں آدم میں جو ڈالی تھی، قرآن پاک یا سورہ ہجر میں ہے نا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں نے پتلا بنا دیا آدم کا، تو اس جب اس میں اپنی روح ڈال دوں، اپنی روح ڈال دوں تو پھر سب اس تمہیں کو سجدہ اسے سجدہ کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ روح جو ہے نا حقیقت میں اس خاکی پیکر کے اندر، ٹھیک، وہ آدم، بالکل صحیح۔ اور اس کی تلاش کے لیے ہی مولانا روم اور آپ کے مرید علامہ اقبال ساری زندگی ہمیں یہ درس دیتے رہے ہیں کہ اسے تلاش کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ بالکل تو یہ جو روح، ضمیر، اور جسے خودی یا ایگو یا ذات یا سیلف علامہ فرماتے ہیں، ٹھیک، وہی آدم ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں جو انسان کو ودیت کی ہیں اپنی روح پھونک کر، تمام اسما، تمام چیزوں کے اسما اسے سکھا دی، اور یہی علم ہے۔ تمام چیزوں کے اسما جو سیکھ لیے اس نے، یہی علم ہے۔ جب ہم اپنی دریافت کرتے ہیں تو وہ سارا علم ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ سر مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ جیسے آپ قرآن کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ اللہ نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہوئی ہے، تو سر یہ تو پھر ہمیں اس کا ادب احترام جو ہے وہ کس لیول کا کرنا چاہیے؟ ہم تو ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، مار بھی دیتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں، ذلیل بھی کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔
تو سر اس آدم کا پھر احترام کتنا ہونا چاہیے؟ اصل میں احترام تو اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. بالکل ٹھیک. آپ دیکھیے یہاں مسلمان نہیں کہا, جی جی انسان. صحیح. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. اور علامہ کے کلام میں بھی جگہ جگہ انسان کے, آدمی کے احترام کا ذکر ملتا ہے. سر آپ نوجوانوں سے بار بار کہتے ہیں اور اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ادب کرنا چھوڑ دیا. صحیح. آدمیت احترام آدمی, ٹھیک, باخبر از شو مقام آدمی, از مقام آدمی. کہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آدمیت کے مقام سے باخبر ہو کہ یہی آدمیت ہے. اگر تو اپنے آپ کو آدمی کہنا چاہتا ہے تو آدمی کا احترام کر. تو آدمی کا احترام بہت بڑی بات ہے. پہلے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ چہرے پر بھی نہیں مارنا, کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ انسان کے چہرے پر, انسان میں اللہ کی روح ہے. تو کیسے ہم, پھر وہ حدیث شریف میں بھی ہے نا کہ خلق آدم علی صورتہ ہی, کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. تو یہ کیسے ہم گوارا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جسے اپنی صورت پر پیدا کیا اسے ہم ماریں یا اسے قتل کریں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے, اس پہ غور کرنا چاہیے. سر اس کا ایک نا بالکل دوسرا رخ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی ہیں, اور جنگوں میں ظاہر ہے پھر لوگوں کو مارا بھی جاتا ہے. جی. تو یہ فرمائیں کہ کس صورت میں یہ جائز ہے اور کس حد تک جائز ہے کہ انسان کسی کو مارنا یا اس پہ اس کی ایسی چیزوں کا جواب دینا یا برا بھلا کہنا؟ سر جی, میں گزارش کرتا ہوں, اگر میں عام زبان میں بات کروں نا, کہ جب گلے ہی پڑ جائیں آپ کے, صحیح, آپ کا جینا دوبر کر دیں, تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان سے لڑنے کے لیے اپنے خوب پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں, آپ نے غیر مسلموں سے, یہودیوں سے قرض بھی لیا ہے. جی. آپ کے پاس وہ امانتیں بھی رکھا کرتے تھے, آپ کے پاس مہمان بھی ٹھہرتے رہے, راتیں بھی گزارتے رہے, مہمان بھی ٹھہرتے تھے, عیسائیوں کا وفد آیا تھا اور اس کو آپ نے اپنے پاس رکھا ہے. تو جہاں تک میری معلومات ہیں یا میں سمجھ سکا ہوں کہ جب آپ کو اپنی جان کا, اپنی قوم پر قابض ہو جانے کا خطرہ ہو, یا بدامنی وہ پھیلا رہے ہوں یا فساد پھیلا رہے ہوں, تو اسے روکنے کے لیے آپ نے بالکل لڑنا ہے. لیکن خواہ مخواہ میں حق کے خلاف اگر وہ خروج کرتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اس صورت میں ویسے نہیں کہ کافر کو جہاں دیکھنا ہے یا عیسائی کو یا غیر مسلم کو, وہ آزاد ہے, جو مذہب اس کی مرضی ہے وہ اسے حقوق دیے گئے ہیں اس کے. تو آدمی کا احترام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں کہ ان کی جو اچھی چیزیں ان کی آپ نے تعریف بھی کی ہے. بالکل. مثلاً ایک شاعر تھا, اس کا کلام آپ کے سامنے پڑھا گیا, اس نے کہا کہ سب سے سچی بات اگر کسی نے کی ہے تو وہ لبید کا کلام جو تھا. تو انسانیت کا احترام ہے, اگر وہ اچھے کام کر رہے ہیں, انسانیت کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں علامہ کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ وہ پھر ایک ظالم مسلمان سے, فساد پھیلانے والے مسلمان سے, وہ بظاہر اس دنیا کی حد تک وہ بہتر ہے, جو امن و امان کا درس دیتا ہے اور نیکی کی طرف آتا ہے. بالکل صحیح. سر دوسرا کلام میں لے رہا ہوں آگے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر آگاہی از کیف و کم خیش, علامہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر تو اپنے احوال سے خبردار ہے, یم تعمیر کن از شبنم خیش, تو اپنی شبنم سے ایک سمندر تخلیق کر. وہ کیسے؟ آگے فرماتے ہیں دلا دریوزہ مہتاب تا کہ, اے دل چاند کا بکاری تم نے کب تک بن کے رہنا ہے. شب خضرا بے افروز از دم خیش, اپنی سانس سے اپنی رات کو روشن کر. واہ. تو سر یہ بتائیں کہ اپنے سانس سے یا اپنے دم سے یہ جو ہماری کالی رات ہے ہمارے سینوں میں, اس کو ہم کیسے روشن کر سکتے ہیں؟ علامہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ وہی جو بار بار ہم سنتے ہیں بچپن سے, سر علامہ اقبال کا نظریہ خودی, سر تصور خودی جو ہے, جی جی, کہ اپنے من میں ڈوب, ابھی میں نے شعر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, اور اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے,
اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیرے اندر اتنا کچھ موجود ہے، اتنی صلاحیتیں ہیں اور اتنا کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اتنی تجھ میں قوتیں موجود ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو علامہ کا سبق یہی ہے کہ تو خود کرے گا جو کچھ بھی کرے گا۔ یہ دم سے کیا مراد لے رہے ہیں حضرت کے دم سے اپنی رات کو روشن کر اور اس سے ایک انقلاب پیدا کر؟ دم کا بظاہر تو جو لفظی یا لغوی مطلب بنتا ہے وہ سانس، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں تھوڑا سا آپ اجازت دیں اس طرف جاؤں کہ ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر، صحیح، ذکر خفی، بزرگوں نے دو ذکر بتائے ہیں، ذکر جہری اور ذکر خفی۔ خفی ذکر یہ ہے کہ آپ سانس کے ذریعے اللہ کا ورد کرتے ہیں یا اللہ کا ورد کرتے ہیں، کلمے کا بھی کرتے ہیں، کلمے کا بھی بزرگوں نے مختلف ذکر بتائے ہوئے ہیں، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ زور دیا کرتے تھے اللہ پہ، ہو پہ اور لا الہ الا اللہ۔ جی آپ کا کہنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا نا مراد نہیں رہ سکتا۔ واہ سبحان تو یہ لا الہ کہنے سے مراد الا اللہ کا یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، تو یہاں دم سے مراد وہ ذکر ہے۔ علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ تو ذکر کے ذریعے اپنے رات کے اندھیروں کو نور میں تبدیل کر سکتا ہے۔ مسلسل جب اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تیرے اندر وہ خود ہی بیدار ہو جائے گی، خود ہی بیدار ہو جائے گی، تیرے دل کے اندھیرے بھی چھٹ جائیں گے، تیری شرح صدر ہو جائے گی، دل تیرا کھل جائے گا اور تجھے چھپی ہوئی چیزیں بھی نظر آنے لگیں گی۔ آپ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا تو مجھے ان کا ایک کلام یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سینے وچ مقام ہے کہندا، سانو مرشد گل سمجھائی ہو، اے ہو سا جو آوے جاوے، ہور نہیں شے کائی ہو۔ سانس کی بات فرما رہے ہیں آپ، فرماتے ہیں اس نو اس میں اعظم آکھن، اے ہو پہ تلائی ہو۔ یعنی وہ اس جو سانس چل رہی ہے اور جس کے ساتھ ہمارے صوفیہ جو ہیں، جیسے ہم ان کی مثال دے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ اس سے اگر ہم ذکر کریں تو ایک تو اس کو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس میں اعظم ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک، تو یہ خاص ہے قلب کو زندہ کرنے کے لیے، بالکل ایسا ہی ہو۔ یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کثرت سے، ٹھیک ہے، اور متعدد مقامات پر آتا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، سر آپ کی بات کٹ رہی ہے، اللہ کا ذکر کرو بہت سی جگہوں پہ، اور جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ کا ذکر، بالکل ٹھیک، یعنی یہ زبان سے اللہ کہنا یا اللہ کہنا یا لا الہ کہنا، یا پھر خفی طور پہ جو طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے، تو ذکر کا بار بار قرآن پاک میں اور احادیث میں آیا ہے، اور احادیث کے مجموعوں میں ذکر کے باقاعدہ ابواب ہیں۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ یہ جو سانس والی بات علامہ فرما رہے ہیں تو یہ ہمارے کچھ جو صوفیہ ہیں انہوں نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو خفی ذکر ہے اس کو وہ قرآن سے جب جوڑتے ہیں تو سورہ اعراف کی جو آخری آیات ہے نا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ اپنے رب کو یاد کرو یا اس کا ذکر کرو اپنی سانسوں میں، تو وہ اس کا ترجمہ جو فی نفسی کا ہے یا نظام تنفس ہے، تو وہ فرماتے ہیں اس سے سانس مراد ہے، فی نفسے کا تضرعاً و خیفتاً، عاجزی کے ساتھ اور خفیہ، ودون الجہر، بغیر آواز نکالے، ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک۔ تو وہ ذکر خفی کی جو بنیاد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ اس سے ہے، اس آیت سے یہ نکلی ہے، بالکل اور اس کو ہم ظاہر ہے وہ چلاتے ہیں آگے اہل ذکر جو۔ وارث صاحب وہ جو بہت مشہور کلام ہے علامہ کا نا، خودی کا سر نہاں، لکھا ہوا بھی آپ نے، جی لا الہ الا اللہ، ایسے ہی ہے، وہ ساری ذکر کی تعلیم ہے، بالکل ایسے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ، بالکل، یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد آپ نے کرنا ہے۔ یہ نغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں
لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ آپ اب ذکر کا لفظ لگاتے جائیں کہ بہار ہو یا خزاں، ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ۔ واہ، بالکل اور جب آپ ذکر کرتے ہیں تو زندگی خود بخود بدلتی ہے۔ ایسے ہی ہے، لا اور اللہ کا بڑا زبردست فلسفہ ہے علامہ اقبال کے ہاں، بہت ساری جگہوں کہ پہ لا کے ساتھ آپ نے اللہ کی ضرب بھی لگانی ہے، بالکل ایسے۔ اور جب تک آپ اللہ کی منزل پر نہیں پہنچیں گے اس وقت تک کامیابی لا کا تو جو صوفیہ نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ نفی ہے، نفی اس بات بھی اس کو کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، پاس انفاس بھی کہتے ہیں۔ تو لا سے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جتنے آپ کے وسواس ہیں جو شیطان کی طرف سے ہیں یا نفس کی طرف سے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا ذکر یا اس کا نور جو ہے وہ انسان کے قلب پہ آ جاتا ہے تو انسان کی انشراح صدر ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا۔ ڈاکٹر صاحب اگلا کلام ہے، علامہ فرماتے ہیں ازمن گو میری طرف سے کہہ دو صوفیان با صفارہ، ان صوفیوں کو جو واقعی با صفا ہیں، جنہوں نے اپنے قلب کی طہارت باطنی کر لی ہے، ان کو بتاؤ خدا جویاں مانی آشنارا، جو اللہ کو تلاش کرنے والے ہیں ان کو کہہ دو، اور جو اصل مانی ہے اس کائنات کا جس کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے ان کے متلاشیوں کو بھی بتا دو۔ بتانا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ غلام ہمت آن خود پرستم، انہیں بتاؤ کہ اقبال تو اس خود پرست کی ہمت کا غلام ہے کہ با نور خودی بیند خدارا، جو نور خودی سے اللہ کو دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان صوفیوں کو بتا دو کہ میں تو صوفیوں میں سے بھی جو خاص ہیں نا، صاحب حال لوگ ہیں، صاحب کال کا میں نہیں ہوں قائل کہ جی ان کے پاس جاؤں، میں تو ان کی ہمتوں کا غلام ہوں جو نور خودی سے اللہ کو دیکھتے ہیں۔ تو سر اس میں یہ فرمائیں کہ کیا نور خودی سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ سر بہت ہی زبردست سوال ہے سر اور اتنا ہی پیچیدہ بھی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں۔ سر یہ اسرار خودی جو کتاب ہے نا، اس کا دیباچہ اقبال نے لکھا تھا سر پہلے ایڈیشن میں، اس پر کچھ اس دور کے صوفیاء نے یہ اعتراضات کیے تھے، وہ ایک الگ قصہ ہے، کبھی بیان کریں گے۔ لیکن اس دیباچے میں علامہ اقبال نے خودی کو روشن نقطہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں میں وہ بتاتا ہوں نا، آپ فرماتے ہیں نقطہ نورے کے نام وہ خودی است، وہ نور کا نقطہ ہے جس کا نام خودی ہے، خودی زیر خاک ماں شرار زندگی است، تو ہماری خاک کے نیچے زندگی کا شرر جو ہے وہ وہی خودی ہے، وہی نفخے کی بات ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، روشن نقطہ جی خودی کو کہا گیا، ٹھیک ہے، اور خودی جو ہے وہ ذات ہے، ٹھیک ہے، سیلف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ علامہ سے پہلے بھی دیگر صوفیاء بھی یہ بات کہتے آئے، ہمارے بہت سے شعراء نے بھی، یہ کیونکہ حافظ صاحب کا کلام ہے نا، تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز، جی اردو شاعری میں بھی تصوف جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی، اردو شاعری کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی تصوف چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میر تقی میر درد، ان کے ہاں چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔ واہ، تو یہ جو چشم ہے نا، یہ عام بندے کی چشم نہیں ہے۔ علامہ اقبال بھی بڑے صوفیاء سے مخاطب ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روشنی ہے، یہ جو نور ہے، اس کے ذریعے تو اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ تو سارا وہی خودی کا فلسفہ ہے، اور خودی کو علامہ نے پہلے کہہ دیا روشن نقطہ۔ ٹھیک ہے، یہ روشنی جب خودی کی حاصل ہو جائے گی جو انسان کے اندر ہوتی ہے، اندر سے پھوٹتی ہے، اور تیسری آنکھ کھل جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، دل بیدار پیدا کر ہاں کہ دل کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے نہ کاری میری ضرب نہ میری ضرب ہے کاری۔ تو یہ دل بیدار، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر آپ نے دیکھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انہوں نے بات نہیں ماننی کیونکہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو یہ مسلمان بھی ہونے کا جو دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی ایک نہیں سنتے، ان کے دلوں پر بھی یہ مہر لگ جاتی ہے۔ اچھا سر، کچھ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں، اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، جی نہیں، اور وہ اس میں ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں، میں وہ عرض کر دیتا ہوں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں جو ہیں وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ کر سکتا ہے۔ جی تو کیا اس سے ظاہری آنکھوں سے مراد ہے پھر کیا جی فرماتے میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ قلب کا اور فواد کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے بار بار، ٹھیک ہے، اور کیا یہ دل نہیں رکھتے، کیا یہ آنکھیں نہیں رکھتے؟ واہ،
تو ہمارے ہاں دین اسلام کے اندر دل کو بڑی ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور صوفیاء نے بھی پھر دل کو مرکز بنایا ہے، اور ذکر خفی اور ذکر جاری جس کا ذکر آپ نے کیا وہ بھی دل پر ہی اس کی ضرب لگتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیس ٹو فیس جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ علامہ اقبال نے بھی اس کے لیے نیابت الہی کا ذکر جو ہے وہ کیا، اور نیابت الہی کا لفظ استعمال کیا کہ قربت الہی، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور یہ نور جس روشن نقطہ جو بتا رہے ہیں یہ نور اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ کا یہ نور ہے۔ اس نور کو جب ہم اس کے ذکر کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں تو پھر علامہ فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ تو یہ اللہ کو دیکھنا ہے۔ جب آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن گیا تو دیکھنے کے لیے تو پھر سامنے ہونا چاہیے، یہ تو آپ کا ہاتھ ہی اللہ کا ہاتھ بن گیا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ تو جب آپ کا دل بیدار ہو جاتا ہے، جب آپ دل کو روشن کر لیتے ہیں تو پھر آپ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، مراقبہ کرنا، ذکر کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سر اگلا کلام ہے ضمیرہ رازدان آسمان گیر۔ علامہ فرماتے ہیں کہ زمین کو آسمان کا رازدار سمجھ، یہ جانتی ہے اسے۔ آگے فرماتے ہیں مکان را شرح رمز لا مکان گیر، تو فرماتے ہیں مکان کو بھی لا مکان کا رازدار سمجھ۔ پھر فرماتے ہیں پرد ہر ذرہ سوئے منزل دوست، فرماتے ہیں اس کائنات کا ہر ذرہ ذرہ جو ہے وہ اپنے دوست حقیقی کی طرف اڑ رہا ہے۔ ٹھیک۔ نشان راہ از ریگ رمانگیر، تو فرماتے ہیں یہ جو دریاؤں کی یا سمندروں کی ریت ہے، اگر آپ نے اس کا نشان پوچھنا ہے تو بے شک ان سے ہی پوچھ لو۔ تو سر یہ تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی عارفوں والی بات ہے کہ ظاہرہ ریت بھی بتاتی ہے، ہر چیز جو ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہے وہ ہمیں ظاہر لا محالہ اس کا جو بنانے والا ہے اس کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن ایک عام بندہ جو ہے یا جو کم پڑھا لکھا ہے، جو اس میٹافر کو نہیں سمجھتا، وہ کہے گا جی ریت سے میں کیسے پوچھوں؟ تو ایک عام جو بندہ ہے اس کو کس سے پوچھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا راستہ یا اس تک پہنچنے کے لیے وہ کس سے پوچھے کہ جی میں کیسے پہنچوں؟ کیا ہر بندے سے یہ اس کو جانتا ہے اس سے پوچھ لینا چاہیے؟ عام بندہ جسے معلوم نہیں ہے، جسے خبر نہیں ہے، جو راستہ نہیں، تو وہ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ علامہ اقبال سے پوچھ لے۔ واہ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال سے پوچھیں کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ ٹھیک۔ تو یہ لالا و گل، یہ حجر شجر، یہ کلام کرتے ہیں۔ صحیح۔ علامہ نے یہ بھی کہا کہ یہ تجھ سے کلام کرتے ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ علامہ کے کلام میں فارسی میں بھی اردو میں بھی بار بار ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کسی فقیر کے در پر، کسی ولی کے در پر مولانا روم سے آ کے پوچھ لے، یہ علامہ بار بار کہتے ہیں۔ تو جدھر رومی لے کے جاتے ہیں ادھر ہی چلا جا، ادھر ہی چلا جا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ پہلو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں آج کل کے دور میں اساتذہ کرام بھی اور اقبال شناس بھی اور اقبالیات کے ماہر جو کہلاتے ہیں وہ کیوں بیان نہیں کرتے کہ نوجوانوں کو بار بار علامہ نے بزرگوں کی خدمت میں آنے کا اور بڑوں کی محفل میں بیٹھنے کا، فقیروں کے پاس آنے کا بار بار کہا ہے۔ میں عرض کروں آپ سے کہ جاوید نامہ جو کتاب ہے، آسمانوں کی سیر ہے، اپنے مرشد کے ساتھ آپ نے آسمانوں کی سیر کی ہے اور مختلف روحوں سے ملے ہیں اور آسمانوں پر اور افلاک پر گئے ہیں۔ اس کے آخر میں تقریباً 150-200 کے قریب اشعار ہیں۔ علامہ نوجوانوں سے مخاطب ہوئے اپنے بیٹے کے ذریعے سے، خطاب با نژاد نو، ٹھیک ہے، سخن چند با نژاد نو، اور جاوید کے ذریعے وہ، تو بے شمار باتیں کی ہیں کہ اپنے دین کی طرف آ جاؤ، قرآن کو اپنا لو اور نیک اعمال کرو، بڑوں کا ادب کرو، یہ بار بار اس میں کہا۔ اس میں آپ فرماتے ہیں باقاعدہ نام لے کر کہ اگر تو کسی مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، اگر رب تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو مولانا روم سے پتہ پوچھ لے۔ اس میں کہا آپ نے، اور تو اس جسم کے رقص کو چھوڑ بلکہ روح کے رقص کی طرف آ، چھوڑ یورپ کے لیے رقص بدن کے پیچ و خم، روح کے رقص میں ہے
ضرب کلیم اللہ. ضرب کلیم اللہ. سر. تو یہ مولانا روم وہاں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ روح کا رقص تو نے سیکھنا ہے واہ تو وہ مولانا روم سے سیکھ. بالکل ٹھیک. اور روح کا رقص یہی ہے کہ جب خود ہی بیدار ہو جائے تو روح میں تلاطم پیدا ہو جاتا ہے، روح پھر رقص کرتی ہوئی آسمانوں پر پہنچ جاتی. اور یہ سر جو آپ فرما رہے ہیں یہ قرآن کی بالکل یہی تعلیم ہے کہ ہر ایک سے نہیں پوچھنا. جی. جیسے قرآن میں ارشاد ہے فصل بہی خبیرہ، کہ کسی باخبر سے پوچھ. باخبر سے. عام بھی ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کسی سے راستہ پوچھنا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں اس سے پوچھیں جو وہاں گیا ہوا ہے، جو علاقے کا ہو، جو اس علاقے کا جانتا ہے. جانتا. تو فصل بہی خبیرہ، کسی باخبر سے پوچھ. بالکل. تو مولانا روم بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نزد کسے بے نشیں، کسی ایسے کے پاس بیٹھنا کہ او از دل خبردارت، جس کو اپنے دل سے خبریں آتی ہیں، صاحب الہام ہے. بالکل وہ جانتا ہے اللہ کا راستہ، ہر ایک نہیں جانتا. ایسا ہی. قرآن میں اور متعدد جگہوں پہ ہے لیکن وہ پتہ نہیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا. جیسے سورہ نام کی آیت نمبر 125 ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ جسے چاہتے ہیں، ان یہدیہ، کہ اسے ہدایت دیں، یشرح صدرہ للاسلام، تو وہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام میں آتا ہے اور اللہ پھر اس کی شرح صدر فرماتے ہیں. تو بڑا کلیئر ہے کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی تو شرح صدر فرماتے ہیں. جی. تو جس کی شرح صدر نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہدایت پر ہی نہیں ہے، تو کیا اس سے ہمیں پوچھنا چاہیے جو خود ہی ہدایت پر نہیں ہے. پھر سورہ یوسف آیت نمبر 108 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل، اے نبی، اے محبوب، فرما دیں ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. پھر آگے جو کلام ہے وہ بالکل یہی ہے، علی بصیرتن، فرماتے ہیں کہ بصیرت پر ہیں، انا ومن اتبعنی، بالکل. میں بھی اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ صاحب بصیرت ہیں. یہ قرآن کہہ رہے ہیں. پھر سرکار نے اپنے کلام میں، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہے. تو جس کی شرح صدر نہیں ہے اس کو کہہ رہا ہے قرآن کہ یہ تو ہدایت پر نہیں ہے. سرکار دوسرا کلام جو پیش کر رہے ہیں اپنی طرف سے حدیث شریف میں، وہ فرما رہے ہیں کہ مومن بھی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. تو سورہ یوسف بتا رہی ہے کہ جو محبوب کے پیروکار ہیں وہ صاحب بصیرت ہیں. بالکل ایسا ہی. تو جو صاحب بصیرت نہیں ہے کیا اس سے پوچھنا چاہیے؟ جی نہیں. وہ کیا بتائے گا؟ وہ اور ہی کوئی راستہ بتائے. قرآن پاک ہی نے فرمایا نا کہ جو تم نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھ لیا. جاننے تو جاننے والے کو تلاش کرنا پڑتا ہے. بالکل. یہ بھی بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ جاننے والا کون ہے. وہ پھر تو علامہ کا بالکل پکا یہ عقیدہ ہے. نوجوانوں کو بار بار وہ کہتے ہیں، بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو، ایسے بڈھا بلوچ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. اور دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اور اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے. واہ واہ سبحان اللہ. اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، شاہاں چے عجب، اس طرح سے ہے وہ کہ کوئی عجیب بات نہیں کہ شاہ گداؤں کو نواز دیں. بالکل. تو علامہ بار بار یہ میں خواص سے پوچھ رہے ہیں، ہر بندے سے نہیں پوچھنا چاہیے. خواص سے جو اللہ کے ولی. کا کلام مجھے یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شداں مداں زیراں زبراں وچ قرآن دے آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمضاں پائیاں. بالکل. تو جس نے وہ رمز پا لی ہے اس سے پوچھنا چاہیے. وہ ہر جو ہم جیسا ہے عام آدمی ہے وہ کوئی اور ہی راستہ بتائے. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. یہ فقیر جو ہے وہ بیگر نہیں ہے، یہ فقر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کیا ہے، فقر پر، الفقر فقری والفقر منی، اس فقر پہ چلنے والے کو فقیر کہتے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں علامہ اقبال کا تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کلام بہت مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں. یہ شعر تو میرے سوال میں ہے، میں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. مزید پوچھوں گا اس کے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب اگلا کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں. علامہ فرماتے ہیں جہان رنگ و بو فہمیدنی است. فرماتے ہیں یہ جو کائنات کے رنگ ہیں، جہان رنگ و بو ہے، یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں. اس میں دریں وادی بسے گل چیدنی ہست. فرماتے ہیں اس وادی میں بہت سے پھول چننے والے ہیں، تو دیکھتا ہی نہیں ہے نہ چنتا ہے. آگے ایک خاص بات فرماتے ہیں ولے چشمے از درون خود نہ بندی. فرماتے ہیں اپنے اندر سے تو نے اپنی نظر نہیں ہٹانی، اپنے اندر دیکھنا ہے
اور مسلسل دیکھنا ہے کہ در جانے تو چیزیں دیدنی ہست، اس لیے کہ تیرے اندر ایک خاص دیکھنے والی چیز ہے۔ تو سر یہ فرمائیں کہ علامہ کیا بتا رہے ہیں، بندے کے اندر کون سی چیز ہے جو قابل دید ہے اور اس پہ نظر ٹکا کے رکھنی چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، توجہ اس سے ہٹنی نہیں چاہیے؟ سر پلیز۔ وارث صاحب وہی رب دلوں میں رہتا ہے نا، ہاں بالکل، رب دلوں میں رہتا ہے، تو یہ دل مقام ہے اللہ کا، واہ، تو ادھر سے تو نے نظر نہیں اٹھانی، یعنی اللہ کو ہر وقت پیش نظر رکھنا ہے، اللہ سے لو لگانی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ پر پختہ ایمان لانا ہے، اور اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھنا ہے کہ یہ دل مرکز ہے اللہ کی تجلیات کا۔ روح جو اللہ کا نور ہے نا، اللہ نے روح پھونکی ہے، اللہ نے نور عطا کیا اپنا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس نور کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ وہ علامہ کا وہ کلام جو ہے سر وہ سنائے نا، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں فرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔ تو وہ جو تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو وہ اسی روح کے نور کی طرف اشارہ ہے۔ اب دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے، علامہ کا صرف یہ ایک مصرع لے لیں ساری بات سامنے آ جاتی ہے کہ تیرا جوہر، تیری بنیاد جو ہے، تیرا خمیر جو ہے وہ نوری ہے، اور نور کون سا ہے؟ اللہ کا عطا کیا ہوا نور۔ حدیث مبارکہ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بیان بھی کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ بالکل ایسے، تو یہ ہماری آنکھوں میں بھی، ہمارے قلب میں بھی اللہ نے نور عطا کیا ہوا ہے، لیکن یہ نور اجاگر ہوتا ہے، یہ اپنی روشنی دیتا ہے طہارت سے، پاکیزگی سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ سے لو لگانے سے، اور اللہ کی ضرب جب یہاں پہ لگا دی جاتی ہے تو پھر یہ نور پھوٹتا ہے، پھر یہ نور نکلتا ہے، اور پھر اس کی پرواز ہوتی ہے آسمانوں کی جانب، اور پھر نیابت الہی حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور وہاں پھر خدا بندے سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو فراموش نہیں کرنا، تو نے اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب ہے اپنے رب کو پہچاننا۔ سر ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، جہاں پہ حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ سے آنکھ بند نہیں کرنی، تو کیا اس سے مراد مراقبہ بھی ہے؟ مراقبہ بالکل، بہت سارے لوگ اس کو مراقبہ سمجھیں، مراقبہ ہی ہے سر یہ جو میں مختلف لفظ استعمال کیے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے دل کی طرف متوجہ، صوفیاء نے اسے مراقبہ کہا کہ اپنے دل کی، حدیث مبارکہ میں بھی ہے نا کہ ایک لمحے کا تفکر، ایک لمحے کا غور و فکر جو ہے وہ کئی راتوں کی شب بیداری سے بہتر ہے۔ بالکل ایسے، تو وہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہونا، اور میں آپ سے عرض کروں کہ علامہ اقبال مراقبے پر پورا یقین رکھتے تھے اور مراقبہ کرتے بھی تھے، اور اس کے ثبوت چھوٹا سا ہے، پھر میں آپ کا واقعہ سنوں گا آگے۔ وہ ایک کلام مجھے یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں ہم سفر شمشاد کا، کمری کا میں ہمراز ہوں۔ شمشاد درخت ہے، کمری پرندہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ شمشاد میرا ہم سفر ہے، کمری کے راز میں جانتا ہوں، اس چمن کی خاموشی میں گوش بار آواز، تو فرماتے ہیں کہ میں نے خاموشی میں اس چمن میں آوازوں پہ کان لگائے ہوئے ہیں، تو یہ مراقبہ ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، مراقبہ ہے، اور مراقبہ آپ کرتے بھی تھے، اس کے ثبوت اور گواہیاں موجود ہیں، اور مراقبے کی تعلیم بھی آپ نے دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ دیکھنے کا شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، تو یہ آنکھوں کو بند کرنا جو ہے یہ مراقبہ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور جب برطانیہ میں تھے علامہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، تو بیگم عطیہ وہاں پہ آپ کے کولیگ تھیں، یار لوگوں نے بہت سے قصے بھی گھڑے ہیں جس پہ، لیکن ان کی کتاب ہے اقبال، اس میں انہوں نے خطوط بھی اور اپنی ڈائری کے کچھ اقتباسات بھی دیے ہیں، تو وہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں پکنک تھی، تو اقبال کو لینے کے لیے ہم جب پہنچے تو ان کی ملازمہ جو تھی اس وہ گھبرائی ہوئی باہر آئی کہ دیکھیں سر اقبال کو کیا ہو گیا ہے، تو ہم نے جا کے دیکھا اقبال بالکل گم سم اور پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ فضاؤں میں گھور رہے تھے، اور انہیں کوئی ارد گرد کی خبر نہیں تھی۔ تو
عطیہ چونکہ اس دور کی جدید تعلیم یافتہ تھیں اور یورپ میں رہ رہی تھیں، انہیں اس کا پورا احساس تھا، لہٰذا وہ کہتی ہیں میں نے اقبال کو جا کے جھنجھوڑا اور کہا کہ ہوش میں آؤ، یہ مشرق نہیں ہے، اللہ اکبر، صحیح، یعنی اس روحانیت سے نکلو، وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ کے والد کا واقعہ اور جسٹس جاوید اقبال نے اپنی کتاب زندہ رود میں لکھا ہے سر، اور کوئی اس پر تبصرہ نہیں کیا۔ جاوید اقبال کا مزاج یہ روحانیت کو وہ نہیں تھا اتنا، لیکن انہوں نے یہ واقعہ لکھا باقاعدہ سر، اور اس پر کوئی حاشیہ نہیں چڑھایا۔ ٹھیک، میں مختصر طور پر بیان کروں گا، اتنا وقت نہیں ہے، کہ علامہ فرماتے ہیں بچپن میں ایک مرتبہ میں رات کو بیدار ہو گیا تو دیکھا کہ والدہ موجود نہیں ہے۔ میں جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے انہیں دیکھنے کے لیے باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ والد کے کمرے کے باہر سے دروازے کے اندر جھانک رہی ہیں اور والد کے کمرے سے ایک نور روشنی نکل رہی ہے۔ سبحان وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جا کر جب دیکھا تو اندر میرے والد جو ہیں وہ بالکل مراقبے کی حالت میں تھے اور ان کے گرد نور کا ایک حالہ تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ جسٹس جاوید اقبال لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں، اور بہت سے بڑے علماء نے اور ماہرین اقبالیات نے اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے اس واقعے کو۔ صوفیہ ایسے ہی لکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے جب مجھے دیکھا تو مجھے لے کر وہ آ گئیں اور سلا دیا مجھے۔ صبح سویرے کہتے ہیں کہ میں بہت جلدی اٹھ گیا، رات کا واقعہ تازہ تھا کہ دیکھوں، میں جب پہنچا تو والدہ پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھیں اور میرے والد یہ بتا رہے تھے کہ سیالکوٹ سے باہر افغانستان کا ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہے اور اس میں ایک بہت بیمار شخص ہے جو حیات و ممات کی کشمکش میں ہے، میں نے اسے جانا ہے دیکھنے کے لیے۔ تو وہ تیار ہوئے، کچھ سامان اپنی جیب میں ڈالا، کوئی چیز، اور میں نے ضد کی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا، انہوں نے مجھے بھی بٹھا لیا۔ تانگے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر وہاں پہنچے، واقعی قافلہ موجود تھا۔ ہم جب قافلے کے قریب پہنچے، لوگ کچھ اس کے آگے آئے تو میرے والد نے پوچھا کہ قافلے کا سربراہ کون ہے، بتایا کہ فلاں شخص ہے۔ اسے میرے والد نے کہا کہ مجھے بیمار کے پاس لے چلو۔ وہ حیران پریشان تو ہوئے کہ انہیں کہاں سے پتہ چلا کہ بیمار ہے، لیکن وہ بالکل خاموشی سے لے گئے ایک بیمار شخص کے پاس اور دیکھا کہ واقعی وہ حیات و موت کی کشمکش میں ہے۔ میرے والد نے، علامہ فرماتے ہیں کہ کچھ پڑھ کے اس پر پھونکا اور جیب سے ایک شیشی نکال کر کوئی سفوف سا نکال کر اس کے منہ میں ڈالا اور اس قافلے کے سربراہ سے کہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہنے کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ چند دنوں کے بعد وہ قافلہ شہر میں داخل ہوا اور ان لوگوں نے شہر کے لوگوں کو بتایا کہ ایک ہمارے ساتھ بہت بیمار شخص تھا جس کی وجہ سے ہم رک بھی گئے تھے، ایک بزرگ آئے، انہوں نے کچھ پھونکا اس پہ اور کچھ اس کے منہ میں ڈالا اور یہ اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ تو مراقبے کی حالت میں آپ کے والد بھی تھے، تو آپ کو اپنے گھر سے یہ سلسلہ روحانیت کا اور فقیری کا اور یہ مراقبے کا اور ذکر و فکر کا یہ وہاں سے ملا ہے۔ آپ کی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا اس کے اس بات میں۔ آپ جیسے فرما رہے تھے نا کہ وہ بیگم عطیہ کی کہانی سنائی آپ نے کہ حضرت کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ ایسے ایک حالت میں تھے، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات شریف میں لکھا ہے کہ اس کو کہتے ہیں مراقبہ ہوا، اور فرماتے ہیں کہ وہ جو آنکھیں بند کرنے والا فرما رہے تھے عام صوفیہ وہی کراتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے افضل ہے، یہ جو آنکھیں کھول کے والا مراقبہ ہے نا، اس کو مراقبہ ہوا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اوپر آسمانوں کی طرف ہوا میں آنکھیں کھول کے کرتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ پھر دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو پتہ چل گیا جی کہ ایک بندہ ہے اس طرح اور وہ بیمار ہے اور پھر وہ اس کے لیے گئے اور وہ صفوف ڈالا، تو اس پہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل اسی طرح کا کلام لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو خواص ہیں جب وہ تجلیات اللہ کی پڑتی ہیں تو ان کو ایک حالت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی آج نیا کام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جب وہی نازل ہوتی تو آپ کو ایک حالت ہو جاتی تھی، تو صحابہ کو بھی پتہ چل جاتا، وہ ایک دوسرے کو کہتے کہ بس بھی کوئی بولے نہیں ابھی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی سرکار کی حالت کیا، ان پہ وہی کا وقت ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کی امت میں یہ معاملے آ رہے ہیں، لیکن اللہ جانے ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں اور نبی ہیں۔ ہم خلیفہ کی اولاد تو ضرور ہیں، لیکن ہم نہ نبی ہیں اور نہ ہی ہم میں سے ہر شخص خلیفۃ اللہ ہے۔ اگر نبی کی اولاد ہونا کافی ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ضرور نجات پا جاتا۔ قرآن نے یہ کہہ کر یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہوا ہے،
لہا ما کسبت و الیہا مکتسبت، یعنی ہر جان کے لیے وہی ہے جو اس نے اچھی یا بری کمائی کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔